برین بھی ڈس آرڈرڈ ہو رہا ہے, ڈسفنکشنل ہو رہا ہے, اسٹرکچرل اور فنکشنل ڈیمیج برین میں بھی ہو رہے ہیں, یعنی اس کی کارکردگی میں بھی اور اس کی ساخت میں بھی خرابیاں آ رہی ہیں. یہ بھی بایولوجیکل فیکٹر میں آئے گا کہ آپ کے برین کے جو کیمیکلز ہیں وہ نشوں کی وجہ سے امبیلنس یا موڈ ڈس آرڈر کی وجہ سے امبیلنس ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی کارکردگی میں بھی. اور برین کے مین فنکشنز کیا کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں. جو زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ آپ کے, وہ تو برین کا ایک پارٹ ہے ایموشنز کا. سروائیول برین کے ایک پارٹ ایموشنل برین کا کہہ لیں کہ کام ہے, چم برین جس کو کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کا برین سوچنے میں بھی رول پلے کرتا ہے, ایموشنز میں بھی رول پلے کرتا ہے, میموری میں بھی رول پلے کرتا ہے, اور موومنٹ میں بھی رول پلے کرتا ہے, بھوک لگوانا, پین کو مینج, ایوری تھنگ کمنگ فرام دا برین. سو برین کے میجر اسٹرکچر کو ڈیمیج کرتا ہے کیمیکل یا کوئی موڈ ڈس آرڈر, جس کی یعنی موڈ ڈس آرڈر میں بھی برین کیمیکلز ہیں, امبیلنس ہیں, اور نشوں کی وجہ سے برین کیمیکل امبیلنس ہے. ٹھیک. اب کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں؟ Now you tell me, کیا کیا خرابیاں ہو سکتی؟ جب کسی کا برین ڈس فنکشنل ہوگا تو کیا کیا خرابیاں ہوں؟ جب اس کا پری فرنٹل کارٹیکس ڈس آرڈرڈ ہے تو کیا اثرات آئیں گے؟ سوچ نہیں سکتا, اچھے برے کا پتہ نہیں ہے. موڈ ڈس آرڈر تو ایک اور برین ایریا ہوگا. سوچنے کا, عقل کا اللاجیکل ہو جائے گا. عقل کا جہاں پر رہائش ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. یعنی بایولوجیکل فیکٹر یاد رہے, ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وائی اٹ کالز اے بایولوجیکل ڈس آرڈر. سو آپ کی باڈی میٹابولائز نہیں کرتی, وہ کہتی ہے مت بھیجو اس کیمیکل کو, میرے حالات خراب ہو جاتے ہیں, میں اس کو پروسیس نہیں کر سکتی, میں کبھی پاس آؤٹ کر دوں گی تمہیں, کبھی تمہیں الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی, کبھی تم چکرا کے گر جاؤ گے, کبھی تم جو ہے وہ غصہ کرو گے, کبھی تم جو ہے وہ چیزیں توڑو گے, تم مجھے مت بھیجو یہ, کیونکہ میرے اندر یہ سسٹم نہیں رہا. ٹھیک ہے. کبھی تمہاری آنکھیں لال کر دوں گی, کبھی تمہاری نیند اڑا دوں گی. تو یہ باڈی میں پروسیس نہ ہونے کے سائنز ہیں. ٹھیک. اب پھر ہم دوسری ٹائپ پہ گئے, برین بھی پارٹ آف دا باڈی ہے. وہاں پر اس نے بہت سارا اسٹرکچرل اور فنکشنل ڈیمیج کر دیا, جس میں میجر عقل, سمجھ, دماغ کا حصہ ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ وہ تو ڈیمیج ہو گیا. سوچ سمجھ چلی گئی. ابھی تو ہم بات کریں نا جو ڈیمیج ہوا, تو آپ صحیح سوچ سمجھ نہیں رکھتے. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ پھر سوچنے سمجھنے کا حصہ موف کی ہو گیا, کم ہی نہیں کر رہا, خراب ہو گیا. اور یہ وہ ڈیمیج ہے جس کو ریکور ہونے میں پہلے ہی ہم اتنا اپنا پری فرنٹل کارٹیکس, سو کالڈ نارمل لوگ بھی اتنا یوز نہیں کرتے. نارمل لوگ بھی ایموشنل برین کے پیچھے چلتے ہیں. جو نارمل لوگ ہیں وہ بھی جذبات کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. جو تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے اس وقت اس کو فالو کر لو. تو پہلے ہی ایک چیز یوز میں نہیں ہے, اوپر سے بیماری نے اس کو اور زیادہ ڈس آرڈرڈ کر دیا. تو مسئلہ ہو گیا نا کہ ہم صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. دیکھیں, جب ہم سب ایک ایموشنل سٹیٹ میں ہوتے ہیں, وہ چاہے غصہ ہو, دکھ ہو, رونا ہو, اٹ کوڈ بی اینی اسٹیٹ, تو ہم صحیح فیصلے تو نہیں کرتے. بائی ڈیزائن ہمارا یہ, جب بھی ہم چارجڈ فیلنگس کے انڈر ہوتے ہیں, ایدر پازیٹیو اور نیگیٹو, چاہے وہ مثبت جذبات ہوں یا منفی جذبات ہوں, جب ہم اس کے انڈر ہوتے ہیں, میں بیماری کے علاوہ بات کر رہی ہوں, تو ہماری سوچنے سمجھنے والا دماغ کا حصہ ورک نہیں کرتا. تو سارے فیصلے جس دماغ کے حصے کی ذمہ داری ہیں وہ نہیں کر رہا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی آئی ایم ڈن, میں اتنی تیزی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, یا تو تم اپنے جذبات کو ذرا نیچے کرو تو آئی ول بی بیک آن ورک, ادروائز تم جانو اور تمہارا کام جانے.
تو پھر جذباتی دماغ آن سیٹ آتا ہے, کہتا ہے کہ آئل ہیئر, تمہارے حصے کا کام میں کروں گا. تو جذباتی دماغ آپ کو کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ جذباتی دماغ نے فیصلہ کرنا آن دا بہاف آف انٹلیکچوئل برین. انٹلیکچوئل برین نے کہنا تھا یہ کاسٹ ہے, یہ بینیفٹ ہے, دھیان رکھو, اس کا یہ نقصان ہوگا, یہ مت کرو, یہ کرو. اور وہ کہہ رہا ہے جی اوکے بائے بائے, کیونکہ تم اس وقت بہت خوش ہو, تم اس وقت بہت دکھی ہو, تم اس وقت بہت جذباتی ہو, تو میں تو ابھی تمہیں پراپر ہیلپ نہیں کر سکتا until unless تم کام ڈاؤن نہ ہو جاؤ. تو جذباتی دماغ کہتا ہے کہ رہو تم اپنے پاس, میں ہوں نا اس کی مدد کرنے کے لیے. تو وہ بیٹھتا ہے ڈرائیونگ سیٹ پر. اس کا رول پتہ ہے کیا ہے ایموشنل برین کا؟ Who will tell? چم برین آپ نے پتا ہے, چم برین کا رول کیا ہے شروع میں؟ سروائیول, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے پرنسپل کو ہمارا ایموشنل برین یوٹیلائز کرتا ہے. اس بیچارے کا قصور نہیں ہے, اس کا رول ہی یہ ہے تمہیں اس وقت جو ٹھیک لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ. اس کا قصور نہیں ہے, اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے اصول کو وہ فالو کرے گا. نا یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ وہ وائز نہیں ہے, وہ امپلسو ہے. وہ کہتے ہیں جو اس وقت تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے نا, 3 بجے تمہارا کھانے کو دل چاہ رہا ہے رات کو, منگواؤ اور کھاؤ. تو انٹلیکچوئل برین تھوڑا بہت کہتا ہے یار 3 بج گئے نے, نہ کر, مسئلہ ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کون سا زندگی بار بار تمہیں ملنی ہے, کیونکہ پریکٹس اس کی ہے, کیونکہ وہ شروع سے ڈیولپ پہلے ہوتا ہے ایموشنل برین, انٹلیکچوئل برین پھر 24-25 سال تک جا کے ڈیولپ ہوتا ہے. پھر ہم لینڈ کرتے ہیں اس ایج میں اپنے فیملی ممبرس کا برین, پیرنٹس کا. اور اگر پیرنٹس ہی ایموشنل ہیں تو پھر کدھر جائے بیچارہ بچہ. ٹھیک, اب پہلے ہی حالات ایسے نازک چل رہے ہیں جو بات بتانا چاہ رہی ہوں, اوپر سے کوئی نشوں کو لے آئے. امیجن کریں کہ اس بیچارے کے انٹلیکچوئل برین کا حال کیا ہوگا, یا کوئی ڈس آرڈرڈ ہو جائے بندہ. تو ایموشنل برین بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, وہ اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پہلے اگر آپ تھوڑا صبر کر بھی سکتے تھے نشوں کے استعمال کے بعد, آپ کہتے ہیں نہیں, فوراً سے یہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک, سو برین ڈیمیج, پھر فوکس کا مسئلہ, میموری کا مسئلہ, نیند کا مسئلہ, یہ سارے برین کے ڈیمیجز کے مسائل ہیں. یہ وہ 6 چیزیں ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ دا ریکوری فیس کرنی پڑے گی, وچ از کال پوسٹ ایکیوٹ وڈرال. موڈ مزاج, سوچ بچار, نیند, میموری, موومنٹ اور سینسٹیوٹی ٹو اسٹریس. یہ 6 سمٹمز آپ کو تھرو آؤٹ دا ریکوری فالو مینٹین کرنے ہیں آپ کو. تو یہ بایولوجیکل ڈیمیج ہو گیا, یہ بایولوجیکل فیکٹر. سمجھ آئیے؟ یہیں پہ رک کر میں پوچھتی ہوں اس ڈیمیج کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا عرصہ کسی کو علاج میں رہنے کی ضرورت ہے؟ یہ ڈیمیج ہے اور کوئی کہہ رہے ہیں پوری زندگی کسی کو علاج میں رہنے کی ضرورت ہے بایولوجیکل ڈیمیج کا, برین ڈیمیج کا. ٹھیک, تو لیکن یاد ہے اگر میں یہاں پہ کریونگز کا نام ہی لوں تو سارے کیا کہیں گے؟ ہم نے سیکھا ہے 4 Ds, 4 steps and all that. But you don't know what is cravings. ہے کیا یہ؟ You cannot process. تو you have to learn. جو آپ نے کہا جو irreversible loss ہو جاتا ہے, ایون جب کسی کا برین انجری میں بھی ڈیمیج ہو جائے, پری فرنٹل یا لمبک سسٹم یعنی ایموشنل برین, ان کو بھی زندگی کی ٹریننگ دی جا سکتی